سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی، سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی، وہ محبوب سبحانی شہباز لامکانی، وہ قندیل نورانی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ منع کی لاش امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، اور امیر اہل سنت نے اس میں غوث پاک کی حکایات بالخصوص آپ کے بچپن کے حالات اور کرامات کا ذکر کیا ہے۔ اس رسالے کے صفحہ نمبر 1 پر ابن ماجہ جلد 1 صفحہ 490 حدیث نمبر 907 لکھی ہے، سنیے۔ نبی معظم رسول محترم سلطان ذی حشم سراپا جود و کرم حبیب مکرم محبوب رب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، فیضان غوث اعظم سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ماہ عبد القادر ربیع الآخر میں یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے تاکہ ہم غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی، آپ کے فضائل، آپ کے برکات، آپ کے ارشادات کو سنیں اور دل میں آپ کی محبت بڑھے، اولیاء کی محبت بڑھے گی تو انشاءاللہ عز و جل دو جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث۔ اعلیٰ حضرت بارگاہ غوثیت میں عرض کر رہے ہیں کہ یا غوث، میرا منہ مانگنے کے قابل نہیں ہے مگر آپ کا کرم اکمل ہے کہ آپ کا کرم کسی مانگنے والے کو فراموش نہیں کرتا۔ غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے، یعنی سوال کیا گیا اعلیٰ حضرت سے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ کیا غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے؟ جواب دیا، بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے۔ یہ بزرگی کا ایسا ایک درجہ ہے اور اللہ والوں کا ایسا مقام ہوتا ہے۔ مزید سنیے، عرض غوث کے مراقبے سے حالات منکشف یعنی ظاہر ہوتے ہیں؟ ارشاد، نہیں، بلکہ انہیں ہر حال یوں ہی مثل آئینہ پیش نظر ہے۔ سبحان اللہ، مثل آئینہ، جیسے ہم آئینے کو دیکھتے ہیں تو اللہ والوں کے سامنے ہر وقت حالات ظاہر رہتے ہیں۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہر غوث کے 2 وزیر ہوتے ہیں۔ غوث کا لقب عبداللہ ہوتا ہے اور وزیر دست راست یعنی دائیں طرف کا وزیر عبد الرب، اور وزیر دست چپ یعنی بائیں طرف کا وزیر عبد الملک۔ اس سلطنت میں وزیر دست چپ وزیر دست راست سے اعلیٰ ہوتا ہے باخلاف سلطنت دنیا، اس لیے کہ یہ سلطنت قلب ہے اور دل جانب چپ یعنی لیفٹ سائڈ پر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وزیر دست چپ تھے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وزیر دست راست۔ پھر امت میں سب سے پہلے درجہ غوثیت پر امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ممتاز ہوئے اور وزارت امیر المؤمنین فاروق اعظم عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما کو عطا ہوئی۔ اس کے بعد امیر المؤمنین فاروق اعظم
رضی اللہ تعالی عنہ کو غوثیت مرحمت ہوئی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ و مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وزیر ہوئے. پھر امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو غوثیت عنایت ہوئی اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وزیر ہوئے. پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اور امامین محترمین رضی اللہ تعالی عنہما یعنی امام حسن و حسین وزیر ہوئے. پھر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے درجہ بدرجہ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ سب حضرات مستقل غوث ہوئے. امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک جتنے حضرات ہوئے سب ان کے نائب ہوئے. ان کے بعد سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مستقل غوث، حضور تنہا غوثیت کبریٰ کے درجے پر فائز ہوئے. حضور غوث اعظم بھی ہیں اور سید الافراد بھی. افراد کیا ہے؟ یہ ولیوں کا ایک درجہ ہے. مزید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کے بعد جتنے ہوئے اور جتنے اب ہوں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تک سب نائب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے. پھر امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو غوثیت کبریٰ عطا ہوگی. بارگاہ غوثیت میں اعلیٰ حضرت نے بہت عقیدت کے مدنی پھول عنایت فرمائے ہیں. مزید سنیے عرض حضور افراد کون اصحاب ہیں؟ ارشاد اجلا اولیاء کرام سے ہوتے ہیں، یعنی بہت جلیل القدر بہت شان والے ہوتے ہیں. ولایت کے درجات ہیں. غوثیت کے بعد فردیت. ایک صاحب اجلا یعنی جلیل القدر اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، یاد رکھیں، اور ابھی حیات ہیں. تو ان صاحب نے اس ولی اللہ نے فرمایا ابھی ابھی مجھ سے ملاقات ہوئی تھی. فرماتے ہیں میں نے جنگل میں ٹیلے پر ایک نور دیکھا. جب میں قریب گیا تو معلوم ہوا وہ کمبل کا نور ہے. ایک صاحب اسے اوڑے سو رہے ہیں. میں نے پاؤں پکڑ کر ہلایا، جگا کر کہا اٹھو مشغول خدا ہو، یہ اللہ کی یاد کرو. کہا آپ اپنے کام میں مشغول رہیں، مجھے میری حالت پر رہنے دیجیے. میں نے کہا میں مشہور کیے دیتا ہوں، یہ ولی اللہ ہے. کہا میں مشہور کر دوں گا، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے. میں نے کہا میرے لیے دعا کرو. کہا دعا تو آپ ہی کا حق ہے. میں نے کہا تمہیں دعا کرنی ہوگی. کہا اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں آپ کا نصیبہ یعنی آپ کا حصہ زائد کرے. اور کہا میں اگر غائب ہو جاؤں تو ملامت نہ فرمائیے گا. اور فوراً نظر سے غائب ہو گئے. حالانکہ کسی ولی کی طاقت نہ تھی کہ میری نگاہ سے غائب ہو سکے. وہاں سے آگے بڑھا، ایک اور اسی طرح کا نور دیکھا کہ نگاہ کو خیرہ کرتا ہے یعنی آنکھوں کو چندھیاتا ہے. قریب گیا تو دیکھا ٹیلے پر ایک عورت کمبل اوڑے سو رہی ہے. وہ اس کے کمبل کا نور ہے. میں نے پاؤں ہلا کر ہوشیار کرنا چاہا، غیب سے آواز آئی اے خضر علیہ السلام احتیاط کیجیے. اس بی بی نے آنکھ کھولی. کہا حضرت نہ رکے، یہاں تک کہ روکے گئے. میں نے کہا اٹھ مشغول با خدا ہو یعنی اٹھ کے اللہ کی یاد کر. کہا حضرت اپنے کام میں مشغول رہیں، مجھے اپنی حالت پر رہنے دیں. میں نے کہا میرے لیے دعا کرو. کہا دعا تو آپ کا حق ہے. میں نے کہا تمہیں دعا کرنی ہوگی. کہا وفر اللہ حواک منہ، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں آپ کا نصیبہ زائد کرے. پھر کہا اگر میں غائب ہو جاؤں تو ملامت نہ فرمائیے گا. میں نے دیکھا یہ بھی جاتی ہے. کہا یہ تو بتائیے کیا تو اسی مرد کی بیوی ہے؟ کہا ہاں، یہاں ایک ولیہ کا انتقال ہو گیا تھا، اس کی تجہیز و تکفین کا ہمیں حکم ملا تھا. یہ کہا اور میری نگاہ سے غائب ہو گئی. حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ لوگ افراد ہیں، یہ اولیاء کا ایک طبقہ ہے، بڑے جلیل القدر یہ اولیاء ہیں، افراد ہیں. میں نے کہا وہ بھی کوئی ہے جس کی طرف یہ رجوع لاتے ہیں؟ کوئی ایسا ہے یہ اتنے بڑے اولیاء کرام جو افراد ہیں یہ اس کی طرف رجوع لاتے ہوں؟ فرمایا ہاں، شیخ عبد القادر جیلانی. بڑے بڑے اولیاء کا رجوع کس طرف ہے؟ ہمارے غوث پاک کی طرف. اعلی حضرت سے عرض ہوتی ہے غوث کے انتقال کے بعد درجہ غوثیت پر کون مامور ہوتا ہے؟ جواب
غوث کی جگہ امام معین سے غوث کر دیا جاتا ہے، اور امام معین کی جگہ اوتاد اربعہ سے، اور اوتاد کی جگہ بدلا یعنی ابدالوں سے، بدلا کی جگہ ابدال سبعین سے، اور ان کی جگہ 300 نقباء سے، پھر اولیاء سے، اور اولیاء کی جگہ عام مومنین سے کر دیا جاتا ہے۔ کبھی بلا لحاظ ترتیب کافر کو مسلمان کر کے بدل دیتے ہیں، ان کا مرتبہ ابدال سے زیادہ ہے۔ طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ اولیاء کرام کے طبقات کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے سنا کہ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضور غوث اعظم تک جتنے حضرات ہوئے سب ان کے نائب ہوئے۔ اس کے بعد غوث اعظم مستقل غوث، تنہا غوثیت کبریٰ کے درجے پر فائز ہے، اور اس کے بعد امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو غوثیت کبریٰ عطا ہوگی۔ امام مہدی کون ہے اور آپ کی کیا شان ہوگی؟ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ اللہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے حسنی سید ہوں گے۔ جب دنیا میں کفر پھیل جائے گا، اسلام حرمین شریفین کی طرف سمٹ جائے گا، اولیاء و ابدال وہاں کو ہجرت کر جائیں گے۔ ماہ رمضان میں ابدال کعبہ شریف کے طواف میں مشغول ہوں گے، وہاں اولیاء حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچان کر ان سے بیعت کی درخواست کریں گے۔ آپ انکار فرمائیں گے، غیب سے ندا آئے گی یعنی آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا له واطیعوہ، یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کا حکم سنو اور اطاعت کرو۔ لوگ آپ کے دستے مبارک پر بیعت کریں گے، وہاں سے مسلمانوں کو ساتھ لے کر ملک شام تشریف لے جائیں گے۔ آپ کا زمانہ بڑی خیر و برکت کا ہوگا، زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد یہ غوثیت کا تاج ہمارے غوث پاک کے سر پر سجا ہے، اور جب امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں گے تو یہ غوثیت کبریٰ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تفویض ہو جائے گی۔ طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی، سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی، وہ محبوب سبحانی شہباز